محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہو رہی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہو رہی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کا سامنا سر کو جھکا کے دیکھ، ہوگا خدا کا سامنا سر کو جھکا کے دیکھ۔ میرے بھائیوں، جس آیت کا میں نے عنوان چنا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ اگر درست رہی تو کامیاب رہے، اگر نادرست رہی تو ناکامیاب رہے۔ عزیز ساتھیوں، تو قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلا حساب ہوگا وہ ہے نماز۔ اس کے بعد پھر تمہاری جوانی کے بارے میں سوال و جواب ہوگا، اور اگر درست رہی نماز تو کامیاب رہیں۔ لیکن افسوس کہ جس زمین پر سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے۔ زنا کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ رشوت لینے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت لینے سے بڑا جرم ہے۔ چوری کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بڑا جرم ہے۔ ارے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں جو روزانہ دن میں 5 دفعہ خبیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر عصر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر مغرب اور عشاء کے سجدوں کا مذاق اڑایا۔ گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے۔ اور 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا۔ 8 دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا قبر کی گرمی یاد نہیں؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی بوڑھے کو ہوش آئے، نہ کسی مرد کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو ہوش آئے۔
ارے میرے بھائیوں، حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی، 20 دن تک بازار نہ کھولے، اگر نماز کے لیے اپنی دکانوں کو بند کرتے تو کوئی ظالم نہ آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا، نہ آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ دن دہاڑے ڈاکے پڑے، کیوں پڑے؟ کہ ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔ کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ اور ایسی وفاؤں والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں پوری کائنات کو نگل جاؤں، سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑھ جائیں، فرشتے بولیں مولا اجازت دے ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں، لیکن جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا، جس کی شریعت کا آٹھوں بازار میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی غیرت خود جوش میں آ رہی ہے کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے گندے نطفے سے بنے ہوئے یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ 1500 روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پیالی نہ دے تو آپ کہتے ہیں چل چھٹی کر، ہم کوئی اور رکھیں گے۔ اتنا بڑا وجود کس نے بخشا؟ آنکھوں میں چراغ کس نے جلائے؟ کانوں میں فون کس نے لگائے؟ دماغ میں برق کی روئیں کس نے دوڑائی؟ دل کو دھڑکایا، سارے بدن میں خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائی، ہڈیوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، اور دو یہاں نالیاں لگائیں، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور یہاں پردہ لگایا۔ میرا اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، اگر یہ پردہ ہٹا لے تو پوری کائنات کا کوئی پانی نہیں جو آپ کو میٹھا کر سکتا ہے، جو آپ کو میٹھا پانی دے سکتا ہے۔ لیکن یا اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی کا منہ بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے، اور پھر اس میں سے غذا کو گزار کر آنتوں کے ذریعے معدے میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، خون کو غذا، ہڈیوں کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا ہے، بالوں کو غذا اور جسم کے ہر ایک اعضا کو غذا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں میرا اللہ نے یہ ناخون بنا دیا اور یہی ناخون میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخون کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی سی کرتا پھرتا ہے، سارا دن ہائے ہائے کرتا پھرتا ہے۔ یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تو ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ وچار کی بات؟ ہے کوئی ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے والا؟ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اس کے باوجود ہم نے اس کی نعمتوں کو جھٹلا دیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ میرا اللہ فرماتا ہے یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی۔ فَاكِهَةٌ، دیکھو میں نے ہی تمہارے لیے پھل نکالا۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور تمہارے لیے گلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو، پھر بھی تم مجھے جھٹلاتے ہو، پھر بھی تم میرے باغی بنتے ہو۔ دیکھتے نہیں ہو رب المشرقین و رب المغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، پھر بھی تم میرا انکار کرتے ہو، پھر بھی تم میرے باغی بنتے ہو۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میری نعمتوں کا انکار کرتے ہو، پھر بھی تم میرے باغی بنتے ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کو وجود بخشا، تیرے وجود کو وجود بخشا، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہیں ساری چیزیں اللہ نے تجھے عطا کی ہیں، ساری چیزیں اللہ نے تجھے دی ہیں، اس کے باوجود تو اپنے رب کا ناشکرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف واحد تیرے رب کی ذات ہے جس کو بقا ہے۔